السلام علیکم۔ گروپ کے ممبران خیریت سے ہوں گے۔ یہ گروپ انتہائی پڑھے لکھے حضرات کا ہے۔ اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک آڈیو شیئر کیا گیا ہے، اور ملک بھر کے مختلف گروپس اور سوشل میڈیا پر یہ آڈیو شیئر ہو رہا ہے۔ اور حضرت مولانا مدنی کے اس بیان کے اوپر کہ سڑکوں پہ نہ نکلیں اور احتجاج نہ کریں، اس پر بڑا واویلا مچا تھا۔ تو اس پہ مجھے صرف ایک بات کہنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ احتجاجات کی شکل کیا ہوگی، احتجاجات کا دائرہ اور دورانیہ کیا ہوگا، یہ مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں قیادت کو اور رہنماؤں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی قوم کے متعلق فیصلے ہوں وہ اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ غور و فکر کے بعد اس کے اعلامیے جاری ہوں اور اس کے اطلاعات جاری کی جائیں۔ اس وقت اپنی اپنی سلطنت اور اپنا اپنا امپائر بچانے کا فلسفہ ختم کر دینے کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے کہ عدالت بھی اگر جانا ہے، عدالت بھی جانا ہے تو سب مل بیٹھ کر کے کوئی مشورہ کریں۔ جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اور ہندوستان میں اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسی تنظیمیں ہیں اور تحریکیں ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ بھائی مسلم پرسنل بورڈ ہے، تو ان سب کو بیٹھ کر کے طے کرنا چاہیے اجتماعی طور پہ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد اعلامیہ جاری ہو۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ جو جس کے منہ میں آیا بک دیا؟ ایک ذمہ دار کہہ رہا ہے کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں احتجاج نہیں کریں گے، ہم عدالت جائیں گے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ اب ان سب کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور کام کریں گے۔ ارے بھائی، جو بھی طے کرنا ہے، جلسے کرنے ہیں، پروگرام کرنے ہیں، مکالمے کرنے ہیں، مباحثے کرنے ہیں، سڑکوں پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، ان سب کو بیٹھ کر کے اجتماعیت کے ساتھ طے کریے۔ یہ قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہمیشہ کی طرح آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ بھئی اس قانون کے بننے کے بعد تو آخری خبر کھد گئی ہے، اب بھی ہم وہی بھیڑ کی چال چل رہے ہیں۔ جو جس کی مرضی میں آیا ہے وہ آخری فرعون بنا بیٹھا ہے کہ ہم سب کچھ ہیں اور ہم اعلان کر دیں گے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ اسلام کا نظریہ تو ہے نہیں، یہ تو کفر کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ الکفر ملت واحد علی ضد الاسلام، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی شورا کریے، مجلس کریے، بیٹھیے، بات کریے، اور اس کے بعد طے کریے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں، اور ایک ساتھ ایک اعلامیہ جاری کریے کہ ہم مسجدوں میں مکالمے اور مباحثے کریں گے اور دھرنے دیں گے، احتجاجات کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بس یہ اصل مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ حضرت مدنی نے کیا کہہ دیا، خالد سیف اللہ صاحب نے کیا کہہ دیا، سجاد صاحب نے کیا کہہ دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ سب ایک جگہ کیوں نہیں جمع ہونا چاہتے ہیں، یہ قوم کو کیوں مار دینا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح قوم لٹی پٹی ہے اور یہ اپنی اپنی سلطنتیں، اپنے اپنے امپائر بچانے میں لگے ہیں۔ ارے بھائی ایک ساتھ ممکن نہیں ہے کیا؟ آر ایس ایس سے ہی کچھ سبق سیکھ لیجئے۔ آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں، حضرت مدنی نے کہا تھا کہ بھئی آر ایس ایس صحیح راستے، اسی سے کچھ سبق سیکھ لیجئے۔ ایک امیر سب مامور کی اگر اصل حکمت عملی دیکھنا ہو تو آر ایس ایس کو دیکھ لیجئے۔ ایک امیر نے فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے مامورین نے اس پر لبیک کہا۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے؟ یا سب الگ ہی الگ رہیں گے؟ عدالت جا رہے ہیں تو 8-10 لوگ الگ جا رہے ہیں، مسلم پرسنل بورڈ الگ جائے گا، ارشد مدنی صاحب الگ جائیں گے، محمود مدنی صاحب الگ جائیں گے، اسد الدین اویسی الگ جائیں گے، یہ الگ الگ جائیں گے۔ بڑے قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی؟ ایک مسئلہ ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے طے کریے کہ ہم لوگ الگ الگ جانا مفید ہے یا ایک ساتھ جانا مفید ہے۔ اگر الگ الگ جانا مفید ہو، سب کی رائے ہو جائے، شورا میں طے ہو جائے، تو آپ 100 درخواستیں وہاں دائر کیجئے۔ اور اگر سب کی رائے ہو کہ ایک درخواست ڈالی جائے گی پورے ملک کی طرف سے تو ایک ڈالیے۔ اگر وہاں طے ہو کہ ہم مسجدوں میں مذاکرے مباحثے کریں گے تو وہ کریے، اور اگر وہاں طے ہو کہ ہم سڑکوں پہ دھرنا دیں گے اور قربانی دیں گے تو وہ کریے، لیکن متحدہ اور اجتماعیت کے ساتھ فیصلے کریے اللہ کے واسطے۔ اب قوم کے پاس کچھ بچا نہیں ہے علاوہ مرنے کٹنے کے، لٹنے پٹنے کے۔
آپ لوگ تو محفوظ ہو جائیں گے انگریزوں کی طرح. جس طرح انگریزوں نے زمینداروں کو اور نوابوں کو سرپرستی دے کر اور اپنی ہاں میں ہاں ملوا کر ان کو محفوظ کر دیا تھا، ان کی جائیدادیں محفوظ ہو گئی، اسی طرح اس ملک میں قیادت اور رہنمائی کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ ہر حال میں محفوظ ہو جائیں گے. لوٹے گی پٹے گی تو عام امت. بھائی بھاری لگ گیا ہو یا برا لگ گیا ہو کسی کو تو معاف کریے گا، میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں بھائی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں. آخر میں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بھاری لگے تو میں بہت معذرت کے ساتھ پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی بڑا مفسر، بڑا محدث، بڑا مدرس، مقرر، خطیب، بڑا حاکم ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ عقل مند بھی ہو اور عقل کی بات بھی کرے، یا بہت مہذب اور بہت با اخلاق بھی ہو، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ سینکڑوں حکمرانوں کو دیکھ لیجئے اور سینکڑوں جو ہے اہل علم کو دیکھ لیجئے کہ علم کے دریا ان کے ہاں بہتے ہیں لیکن اخلاق نام کی چیز نہیں ملے گی وہاں. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ سب اپنے اپنے دائروں کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، کوئی ایک ساتھ آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. السلام علیکم.